السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بھارت میں منموہن سنگھ کو حادثاتی وزیر اعظم کہا جاتا تھا اور یہ بات درست بھی تھی۔ منموہن عام بھارتی شہری سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے وزیر خزانہ بن گئے تھے، لیکن یہ کبھی وزیر اعظم بھی بنیں گے یہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ ان کا سکھ ہونا تھا۔ 1984 عیسوی میں اندرا گاندھی کو ان کے سکھ سیکورٹی گارڈز نے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد دلی میں سکھوں کا قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ اس سے قبل اندرا گاندھی نے سکھوں کی مقدس عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل پر فوج چڑھا دی تھی، لہٰذا نہرو خاندان سکھوں کو ناپسند کرتا تھا اور سکھ ہندو فیملی اور کانگریس سے نفرت کرتے تھے۔ لہٰذا ان حالات میں کانگریس کی طرف سے کسی سکھ کو وزیر اعظم بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا، وزارت اعلیٰ طویل عرصے سے نہرو فیملی میں رہی تھی۔ راجیو گاندھی کے بعد ان کا صاحبزادہ راہل گاندھی بھی تیار تھا، چنانچہ کسی دوسرے کو وزیر اعظم کیوں بنایا جاتا، لیکن کانگریس کی سربراہ سونیا گاندھی نے 2004 عیسوی میں الیکشن جیتنے کے بعد اچانک منموہن سنگھ کو کولیشن گورنمنٹ کا وزیر اعظم نامزد کر دیا، جس نے منموہن سنگھ کے ساتھ ساتھ پورے بھارت کو حیران کر دیا۔ یوں سردار جی حادثاتی طور پر وزیر اعظم بن گئے۔ آج جب 2004 کی بھارتی سیاست کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو مورخ یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ راہل گاندھی کی عمر اس وقت محض 34 سال تھی۔ سونیا گاندھی کا خیال تھا کہ راہل گاندھی کم عمر اور نا تجربہ کاری کی وجہ سے کولیشن گورنمنٹ نہیں چلا سکے گا۔ دوسرا، ان کا خیال تھا کہ وہ اور ان کا بیٹا پارٹی سنبھالیں گے، اگلے الیکشن میں اکثریت حاصل کریں گے اور یوں نہرو فیملی کا اقتدار نہرو فیملی کو واپس مل جائے گا۔ لیکن سونیا گاندھی کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا، راہل گاندھی وزیر اعظم نہ بن سکا۔ بہرحال ہم اب اصل ایشو کی طرف آتے ہیں۔ منموہن سنگھ نے 22 مئی 2004 کو اقتدار سنبھالتے ہی اپنے سیکریٹری کو 10 لوگوں کی لسٹ دی اور حکم جاری کیا کہ یہ لوگ جس وقت چاہیں مجھ سے مل سکتے ہیں اور فون پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ سیکریٹری فہرست دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس میں بھارت کے 10 ٹاپ بزنس مینوں کے نام تھے۔ اس زمانے میں پاکستان کی طرح انڈیا میں بھی صنعت کاروں، بزنس مینوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، انہیں پیسے کا پوت کہا جاتا تھا اور سیاستدان بالخصوص وزراء ان سے ملاقات سے کتراتے تھے۔ سیکریٹری نے ادب سے سمجھانے کی کوشش کی، سر اس سے آپ پر بہت الزامات لگیں گے۔ منموہن سنگھ یہ سن کر ہنسے اور پھر بولے، بھارت کو بھارت یہ بزنس مین بنا رہے ہیں، یہ ہمارے موسن ہیں، یہ اگر کام نہیں کریں گے تو آپ کو تنخواہ ملے گی اور نہ مجھے، اور نہ عام آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے گا۔ چنانچہ بھارت کے وزیر اعظم کے دروازے اپنے موسنوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے۔ اس حکم کے بعد وزیر اعظم اگلے 10 سال 10 بڑے بزنس مینوں کے لیے ہمیشہ دستیاب رہے۔ لہٰذا ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ آج اگر بھارت دنیا کی بڑی معاشی طاقت ہے یا اس میں 334 بلینئرز ہیں تو یہ منموہن سنگھ کے اس چھوٹے سے فیصلے کا نتیجہ ہے۔ یہ فیصلہ اچانک نہیں ہوا تھا۔ منموہن سنگھ نے 1992 عیسوی میں پہلی بار وزیر خزانہ کی حیثیت سے شائننگ انڈیا کا پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ اس نے اپنی معیشت کو لبرل بنایا تھا، صنعتوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا تھا اور اس کا پھل آج نریندر مودی اور بھارت کے لوگ کھا رہے ہیں۔ منموہن سنگھ حقیقتاً ایک ویژنری انسان تھے۔ چکوال کے قریب گاہ گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1947 عیسوی میں بلوائیوں نے ان کے دادا کو قتل کر دیا۔ یہ اس وقت 15 سال کے لڑکے تھے۔ یہ واقعہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا اور پوری زندگی نکل نہیں سکا۔ ان کا خاندان بھارت نقل مکانی پر مجبور ہوا۔ شروع کی زندگی بہت کٹھن تھی مگر خاندان محنت کرتا رہا۔ منموہن سنگھ نے پوری زندگی اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کی، آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی، بین الاقوامی اداروں میں کام کیا۔ 1970 کی دہائی میں بھارت واپس آئے اور کامرس اینڈ انڈسٹری کی وزارت میں کام شروع کر دیا۔ چیف اکنامک ایڈوائزر بنے، انڈین ریزرو بینک کے گورنر رہے اور پلاننگ کمیشن کے چیئرمین بنے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی لیکن 1991 عیسوی میں ان کی زندگی میں میجر شفٹ آئی۔ نرسمہا راؤ وزیر اعظم بنے۔ بھارت اس وقت شدید معاشی مسائل کا شکار تھا اور وزیر اعظم کو ایک ایسا وزیر خزانہ چاہیے تھا جو آؤٹ آف باکس سوچ سکے، اور اس وقت پورے سسٹم میں منموہن سنگھ سے بہتر کوئی شخص دستیاب نہیں تھا۔
لہٰذا نرسیما راؤ نے انہیں وزیر خزانہ بنا دیا۔ منموہن سنگھ نے یہ پیشکش صرف ایک شرط پر قبول کی اور وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم انہیں ان کی مرضی سے کام کرنے دیں گے۔ یہ شرط مان لی گئی۔ اس زمانے میں میاں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ میاں صاحب نے 2 کام شروع کیے تھے، موٹر وے بنانے کا اعلان کیا تھا اور معیشت کی لبرلائزیشن شروع کی تھی۔ منموہن سنگھ کو یہ اپروچ اچھی لگی۔ اس وقت جے این ڈکشٹ پاکستان میں انڈین ہائی کمشنر تھے۔ منموہن سنگھ نے انہیں دلی بلایا اور پاکستان میں ہونے والی معاشی اصلاحات پر بریفنگ لی۔ اس زمانے میں پاکستان اور بھارت دونوں کے فارن ریزروز 2 ارب ڈالر تھے، یعنی بھارت کے خزانے میں بھی 2 ارب ڈالر تھے اور پاکستان کے پاس بھی 2 ارب ڈالر تھے۔ منموہن سنگھ ایک دن دونوں ملکوں کی بیلنس شیٹ لے کر وزیر اعظم کے پاس چلے گئے اور ان کو بتایا کہ ہم سے 6 گنا چھوٹا ملک معیشت میں ہمارا مقابلہ کر رہا ہے اور یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ وزیر اعظم نے ان سے اس کا حل پوچھا۔ منموہن سنگھ کا جواب تھا کہ ہمیں بھارت کا ایک ایسا معاشی آئین بنانا ہوگا جسے کوئی چھیڑ نہ سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپوزیشن، فوج، بیوروکریسی اور چیف جسٹس کو اکٹھا بٹھا کر ایک ایسا فارمولہ بنانا چاہیے جس میں اگلے 20 سال تک کوئی تبدیلی نہ آ سکے۔ ہم پھر ترقی کر سکیں گے، ورنہ ہم 1 ارب لوگوں کی روٹی پوری نہیں کر سکیں گے۔ نرسیما راؤ کو یہ بات ٹھیک لگی، چنانچہ انہوں نے انہیں اجازت دے دی۔ منموہن سنگھ نے اس کے بعد اگلے 20 سال کا معاشی ایجنڈا بنایا۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو لوک سبھا میں اکٹھا کیا۔ بزنس مینوں، صنعت کاروں، پروفیسرز، بیوروکریٹس اور ججوں کو بھی پارلیمنٹ میں بٹھایا اور دھواں دھار تقریریں ہوئیں۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے گریبان تک پھاڑنے کی کوشش کی، لیکن آخرکار تمام لوگ 20 سالہ معاشی ایجنڈے پر رضامند ہو گئے۔ یہ منموہن سنگھ کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اس ایک فیصلے نے بھارت کا مقدر بدل کر رکھ دیا۔ اٹل بہاری واجپئی اس زمانے میں اپوزیشن لیڈر تھے، وہ بھی منموہن سنگھ کا احترام کرتے تھے اور منموہن سنگھ بھی۔ نرسیما راؤ کے زمانے میں وزارت خزانہ نے کھاد کی قیمت میں 4 روپے اضافہ کر دیا۔ بھارت کے کسانوں نے اس پر ببال کھڑا کر دیا۔ اپوزیشن نے یہ معاملہ اٹھا کر پارلیمنٹ کو مچھلی منڈی بنا دیا۔ میڈیا نے بھی وزیر خزانہ کے لتے لینا شروع کر دیے۔ منموہن سنگھ نے قیمتیں کم کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم عوامی دباؤ میں آ گئے اور انہوں نے وزارت خزانہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ منموہن سنگھ نے وزیر خزانہ بنتے وقت وزیر اعظم سے وعدہ لیا تھا کہ یہ ان کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے، چنانچہ سردار نے استعفیٰ دے دیا اور جا کر گھر بیٹھ گئے۔ وزیر اعظم نرسیما راؤ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر یہ نہ مانے۔ آپ بھارتی حکمرانوں اور سیاستدانوں کا کمال دیکھیے کہ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر اٹل بہاری واجپئی سے ملاقات کی اور انہیں منموہن سنگھ کے گھر بھجوا دیا۔ آپ اب صورتحال دیکھیے کہ کھاد کی قیمتیں وزیر خزانہ نے بڑھائیں، ایشو اپوزیشن نے اٹھایا اور اپوزیشن کے دباؤ کی وجہ سے وزیر خزانہ نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ اپوزیشن کی سیاسی کامیابی تھی اور واجپئی صاحب کو اس کا ڈھول بجانا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس وزیر اعظم کی درخواست پر وہ ان کے گھر گئے اور انہیں استعفیٰ واپس لینے پر مجبور کرنے لگے۔ واجپئی اور منموہن سنگھ کے طویل ڈائلاگ کے بعد یہ طے ہوا کہ وزیر خزانہ اضافے میں صرف 2 روپے کم کر دیں گے۔ اس سے حکومت اور اپوزیشن دونوں کی عزت بچ جائے گی اور کسانوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ منموہن سنگھ نے اگلے دن قیمتوں کے اضافے سے 2 روپے کم کر دیے اور یوں واجپئی کی وجہ سے یہ معاملہ نبٹ گیا۔ آپ نے یہ دونوں واقعات پڑھے۔ اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے کہ اگر پاکستان میں آج کی حکومت کو آج کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کا 20 سال کا ایجنڈا طے کرنا پڑے تو کیا یہ کریں گے؟ اور دوسرا سوال کہ اگر ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب مستعفی ہو رہے ہوں تو کیا میاں شہباز شریف کی درخواست پر عمر ایوب یا عمران خان ان کے گھر جا کر انہیں راضی کریں گے؟ آپ کا جواب یقیناً نہ ہوگا، اور ہم آج اس نہ کی وجہ سے عالمی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں اور بھارت ہم سے بہت آگے ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ ہم جب تک اپنے سسٹم میں منموہن سنگھ جیسے لوگ تلاش نہیں کریں گے اور واجپئی اور نرسیما راؤ جیسے بڑے دل پیدا نہیں کریں گے، ہم اس وقت تک اسی طرح در در بھیک مانگتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔
اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔